کرن، تم نے سنا ہے بملا کماری کی ڈیتھ ہو گئی ہے؟ ہاں، چلو اللہ اسے جنت نصیب کرے۔ ارے نہیں یار، وہ تو کافر تھی، کافروں کے لیے تو دعا نہیں کرتے۔ اچھا، واقعی ایسا ہے؟ ریسٹ ان پیس۔ ویسے تو ہماری سوسائٹی جو ہے وہ میرا خیال ہے ہر لحاظ سے ہی ریسٹ ان پیس ہو چکی ہے، لیکن شاید ہم یہ بول نہیں سکتے۔ ہم ایک خاص مذہب کے لوگوں کے لیے تو ریسٹ ان پیس بول سکتے ہیں، یعنی ایسا مذہب مسلمانوں کے لیے ایسا مذہب جو یہ کہتا ہے کہ یہ سلامتی کا مذہب ہے، یہ ہر شخص کے لیے سلامتی کا مذہب ہے، چاہے وہ مسلمان ہے یا چاہے وہ غیر مسلم ہے، ان سب کے لیے سلامتی ہو، اس کے نام کے اندر ہی سلامتی آ رہی ہے۔ مجھے یاد ہے جب لیکن ہم بچپن میں کسی کو مرنے کے بعد بھی سلامتی کا پیغام نہیں دے سکتے۔ مجھے یاد ہے، وہ بات کر رہا تھا، بچپن میں بھی پڑھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تب اس جہان کے لیے نہیں، تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین اور نبی بنا کے بھیجے گئے، یعنی کہ صرف مسلمانوں یا صرف لوگوں انسانوں کے لیے نہیں، ہر چیز کے لیے، ساری مخلوقات کے لیے، یعنی کہ یہ وہ دین ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بچہ تھا جس کی نا آئی تھنک چڑیا کے 2 بچے نا مر گئے بیچارے، تو ان کے پاس، بچے کے پاس بیٹھ کے دوزانوں بیٹھ کے دل جوئی کر رہے تھے، اس کے ساتھ غم خواری کر رہے تھے کہ مجھے افسوس ہے کہ جو چڑیا ہے، یعنی اتنا رحم دل ایک نبی، اس کی امت کا یہ حال ہے کہ اگر کوئی انسان مر جائے اور وہ مسلمان نہیں ہے، تو میں وہی دیکھ رہا تھا کہ جب کوئی غیر مسلم مرے اور لوگ صرف اتنا لکھ دینا کہ ریسٹ ان پیس، کہ اللہ تعالیٰ اسے جو ہے وہ اس کی روح کو سکون دے، تو اس پہ ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتا۔ ایسے بڑے بڑے فتوے آتے ہیں، ایسے یعنی کہ سنگ دل لوگ ہیں، ایسے سنگ دل علماء ہیں یار، جیتے جی تو تم لوگ کسی کو جینے نہیں دے رہے، جیتے جی تو تم لوگ حقوق پورے نہیں دے رہے، تو مرنے کے بعد تو یار اس کی یار تمہارے ریسٹ ان پیس کہنے سے یا تو تمہارا مذہب چینج ہو جاتا ہو نا، کہ تم اس مسلمان سے عیسائی یا ہندو یا کافر یا کچھ بھی اور ہو جاتے ہو، تو چلو پھر تو بات ہے۔ اگر تم کوئی غیر مسلم اگر مرا ہے، تمہارا دوست ہے، تم جانتے ہو نہیں جانتے، اگر اتنا صرف کہہ دو کہ یار اللہ تعالیٰ سے سکون دے، اس کا جو بھی معاملہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس کا جو مذہب تھا جو بھی تھا، آپ کو اچھی نیت کا ثواب مل جائے گا، ہمیں ہمیں محبت بڑھے گی لوگوں کے اندر، آپ کے فاصلے۔ کیا فرمایا گیا کہ یہ جو دین ہے یہ محبت کی وجہ سے، محبت بالکل۔ اور اگر آپ اس طرح کی باتیں کریں گے تو کیا خیال ہے آپ کا غیر مسلم جو ہے وہ آپ سے کس طرح سے میں متاثر وہی ہے؟ بات کرتا ہوں کہ یار یہاں پہ ان کے دلیل پاس دلیل پتہ کیا ہوتی ہے؟ یہ دلیل لیتے ہیں جی، قرآن مجید میں آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ جن لوگوں کے متعلق اے نبی ہم نے آپ کو وحی کر دی ہے کہ یہ جنت میں نہیں، یہ مشرکین ہیں، ان پہ جہنم واجب ہو چکی ہے، ان کے لیے اب دعا نہ فرمایا۔ آئی تھنک یہی آیت ہے، یہ حوالہ دیتے ہیں کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے، اس لیے ہم نہیں کر سکتے۔ تو یار وہ آپ اس آیت کو، مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے، یہ چیز کی روح میں نہیں اتر کے دیکھتے کہ کوئی بات جو کہی گئی ہے وہ کیوں کہی گئی ہے۔ وہ آپ جو بھی لوگ یہ آیت کا حوالہ دیتے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا ایک دفعہ دین کو پڑھ کے دیکھیں، ایک دفعہ اس آیت کو پڑھ کے دیکھ لیں۔ جس مولوی نے، جس عالم دین نے آپ کو یہ آیت بتائی ہے نا کہ اس کی بیس پہ فتویٰ آیا ہے، آپ اس سے پوچھ لیں کہ یار یہ لکھا کہاں ہوا ہے، اور جب وہ آپ کو بتائے گا نا، پھر اس آیت کو آپ خود اس کا ٹرانسلیشن پڑھیں، انگلش میں پڑھیں، اردو میں پڑھیں، یا اس کو عربک میں ہی سمجھیں۔ اس میں ایک کنڈیشن لگائی گئی ہے کہ جن کے بارے میں جہنم واجب ہو چکی ہے، اور آپ اگر وہی یا تو آپ یہ بتائیں نا کہ آپ کو وہی آئی ہے اس چیز کے بارے میں، جبرائیل آئے ہیں، حضرت جبرائیل آئے ہیں اور آپ کو بتا کے گئے ہیں کہ یہ فلاں بندہ جو ہے نا یہ مرا ہے تو اس پہ جہنم واجب ہے، تو اس کے لیے دعا نہ کرو، پھر تو چلو بات بنتی ہے۔ تو اور جب آپ کا ایمان ہے کہ آپ اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نہ نبی آئے گا، نہ وحی کا سلسلہ، وحی کا سلسلہ آئے گا، جو تو پھر آپ کیسے کسی انسان کے مرنے پہ یہ بات کر سکتے ہیں کہ یار اس کو آپ دعا نہیں دے سکتے، اس کو ریسٹ ان پیس نہیں لکھ سکتے؟ ابی بن خلف رئیس المنافقین کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ جہنم کے 7 درجے ہیں، جن میں سب سے جو عبداللہ بن ابی سب سے جو اینڈ والا درجے میں ہوگا نا، سب سے نیچے جہنم میں، وہ منافقین ہوں گے اس میں، اور ان کے وہ سردار کا نام تھا عبداللہ بن ابی۔ ان کے بارے میں وحی آئی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے نبی آپ اس کا جنازہ نہ پڑھائیں، میں نے اسے نہیں بخشنا۔ اگر آپ 70 دفعہ بھی جنازہ پڑھائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اس کا جنازہ پڑھایا، لیکن وہی آئی کہ اگر آپ اس کا 70 دفعہ بھی جنازہ پڑھائیں گے میں اس کو نہیں بخشوں گا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے یہ حکم ہوتا کہ تم 70 دفعہ اس کا جنازہ پڑھا دو تو میں اس کو بخش دوں گا، تو میں اس کا 70 دفعہ جنازہ پڑھاتا، یعنی کہ وہ اتنا
سخت اسلام دشمن تھا وہ، کہ اس کا نام، اس کا جو لقب سمجھ لیں وہ رئیس المنافقین ہے، اس یعنی کی منافقین کا سردار، اس کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اتنی بابرکت ہے، رحمت للعالمین ہے، کہ انہوں نے اس کے لیے دعا فرمائی، اس کے لیے انہوں نے جنازہ پڑھا اور باقاعدہ اپنی کالی کملی میں، اپنی چادر میں، اپنی چادر مبارک میں اسے دفن کیا کہ شاید چلے اس چادر کی برکت سے، اس چادر کی نسبت سے اللہ تعالیٰ اسے بخش دے. یعنی کہ اتنا زیادہ رحم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اپنے امتیوں کے لیے ہے. ظاہر ہے جتنی بھی اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے بھی لوگ اس دنیا میں آئے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں نا، ان کا مذہب جو بھی ہے، لیکن کیونکہ وہ ان کے بعد آئے تو ان کے امتی کہا جائے گا انہیں. یہاں پہ کنسیپٹ یہ ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم مرتا ہے تو پورا پاکستان پاگل ہوا ہوتا ہے، یار اس کو ریسٹ ان پیس لکھنا ہے، اس کو نہیں لکھنا. اور فار ایگزامپل میں کہتا ہوں، وہ کہیں گے آپ کا ایمان چلا گیا، آپ نے ایک کافر کو کہہ دیا کہ اللہ سے جن. یار اللہ کا اور اس کا معاملہ، اگر میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ چلو یا اللہ اس کو بھی بخش دو، نہیں تو آپ کون جو ہوتے بھی ہیں لوگ جو یہ کرنے کہتے والے ہیں؟ اب دیکھیں یہ کورس آف لائف ہے، یہ نیچر ہے کہ ایک وقت کے اندر پوری جو دنیا میں کوئی نہ کوئی انسان جو ہے وہ ضرور ہاسپٹلائز ہوگا، وہ ضرور بیمار ہوگا، وہ کسی نہ کسی پریشانی میں ہوگا. تو جتنے بھی یہ مولوی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان سے یہ پوچھ لیں کہ جمعے کی نماز میں یا کسی بھی نماز کے بعد جب آپ دعا کرتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ تمام مریضوں کو شفا دے، یہ ممکن ہے کہ یہ نیچر کا کورس ہے کہ تمام انسان جو ہے وہ ایک ہی وقت میں ٹھیک ہو جائے؟ نہیں نا. لیکن ہمیں ہماری اچھی نیت کا ثواب ملتا ہے، یہ ممکن نہیں ہے. اس چیز پہ نہیں آئیں گے، فضول قسم کی لوجک. دین کا نام برباد کیا ہوا ہے علماء نے. یعنی کہ ابھی ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں نا، لوگ سنیں گے اس کو اور وہ جن کی عقل میں تھوڑی بات آئے گی وہ کہیں گے یار ایک دفعہ میں اس چیز کو دیکھ لوں کہ واقعی ایسا ہے. جن کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی وہ مولوی صاحب کے پاس جائیں گے، یہ دیکھیں گے یہ دو لوگ یہ بات کر رہے ہیں، وہ کہیں گے جن کا سر اتار دو، ان کا سر قلم کر دو، یہ گستاخ ہو گئے ہیں. یعنی کہ کس بات پہ یار؟ اس بات پہ صرف گستاخ ہو گئے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اتنی بابرکت ہے، سب کے لیے رحمت ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آئیں. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ لوگ سچے اسلام کی طرف آئیں. دین اسلام سچا اسلام ہے، قرآن مجید میں جو کچھ لکھا ہوا اس کے اوپر عمل کریں. ہم صرف یہ چاہ رہے ہیں. لیکن دیکھیں آپ اور میں ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کھڑے ہو کے یہ بات نہیں کر سکتے. یہ بات کرتے ہوئے ہم ڈرتے ہیں کہ یار کوئی ہمیں آ کے مار دے گا اپنی جنت لینے کے لیے، اپنی جنت لینے کے لیے ہمیں مار دے گا. اللہ معاف کرے، نعوذ باللہ. ہم کوئی دین میں نئی بات تو نہیں نکال، ہم کہہ رہے ہیں جو ریئل دین ہے، جو اسلام ہے، خود مطالعہ کریں یار، آپ ہم پہ نہ جائیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ مشل بردار کو کیا کس طرح قول ہے کہ آپ جو ہے وہ مشل کو دیکھو، مشل بردار کو نہ دیکھو. یعنی کہ کوئی انسان جو بات کر رہا ہے اس کی آپ بات کو دیکھو، بات کون سی کر رہا ہے، اچھی کر رہا ہے یا بری کر رہا ہے. یہ نہ دیکھو کہ کون بات کر رہا ہے. وہی بات ہے کہ آپ ہمیں نہ دیکھیں. اب یہ دیکھیں ہم بات کیا کر رہے ہیں، اسے جا کر اس کا مطالعہ کریں، پھر جو آپ کا دل کرے آپ وہ کریں. کیونکہ ظاہر آپ کا دین ہے، آپ کا دین آپ کے ساتھ ہے، آپ کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. تو یہ بڑی یعنی کہ کفت ہوتی ہے جب لوگوں زیادہ ماحول ہے، جب اس طرح دیکھتے ہیں کہ یار آپ انسان جو دنیا سے چلا گیا ہے اس کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتے آپ، اور پھر آپ پیس نہیں کہہ سکتے. پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمارا دین جو ہے وہ سلامتی والا دین ہے. وہ سلامتی والا دین ہے، وہ بالکل سلامتی والا دین ہے ان کے لیے، ان کے مطابق بالکل سلامتی والا دین ہے. لیکن جو قرآن مجید کے اندر لکھا ہوا ہے، جو حدیث میں آیا ہے، جو لوگ جو حرکتیں آپ لوگ کر رہے ہیں نا، اس سے وہ سلامتی والا دین نہیں ہے. وہ یعنی کہ اس کو سچا اسلام نہیں ہے. جو حرکتیں آپ لوگ کرتے ہیں، جو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام کی پتہ نہیں خدمت کر رہے ہیں، اور جو حرکت کرتے ہیں اس کو آپ پلیز کائنڈلی جو ہے وہ ہمارے دین کے نام سے نہ جوڑا کریں. ہمارا دین بہت سلامتی والا ہے، بہت برکت والا دین ہے. خدا را اسے جو ہے وہ ہم تو ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ اسے کم سے کم بدنام نہ کریں اس طرح جس طرح آپ لوگ کر رہے ہیں.